حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب تبلیغ کی اور اپنی قوم کو ہدایت کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ کر کے دکھا دیا۔ جب وہ معجزہ انہوں نے دیکھ لیا تو اسی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا، سازش تیار کی کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ یہاں سے آپ اس امر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی حق کا پرچم اٹھاتا ہے، حق کی صدا کو بلند کرتا ہے، تو بجائے اس کی عزت افزائی کرنے کے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، بجائے اس کی قدردانی کرنے کے، قوموں نے ہمیشہ ان پاک باز ہستیوں جن میں رسول اعظام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کے قتل کی کوشش کی، ناپاک سازشیں تیار کی، انہی کے قتل کی جو ان کی خیر خواہی کے لیے آئے، جو ان کی بھلائی کے لیے آئے۔ اب آپ دیکھیں، پیغمبر کبھی کسی کا نقصان نہیں سوچتا بلکہ پیغمبر فائدہ سوچتا ہے۔ پیغمبر خود بھی ہدایت کے راستے پر گامزن ہوتا ہے اور اپنی قوم کو بھی ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے، پیغمبر کا حکم مانا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ واقعات، یہ قصص بیان فرما کر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، پیغمبروں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں، پھر اللہ پاک نے انہیں سرخرو فرمایا، اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی، ان کی سازش کتنی خطرناک تھی آپ اس کا بھی اندازہ لگائیں۔ اللہ پاک نے ان کی اس سازش کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے سازش کیسے تیار کی۔ اللہ پاک سورۃ النمل کی آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قالو، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں، ہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے۔ آپ اندازہ فرمائیں، شر پسند لوگ ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں، پیغمبر کی جان کے دشمن ہیں، نہ صرف پیغمبر کی جان کے بلکہ پیغمبر کے تمام متبعین کے، پیغمبر کے امتیوں کے بھی دشمن ہیں، قسم پھر بھی اللہ کے نام کی اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، کچھ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں تو لوگ ان کی قسم کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی قسم تو اللہ کی اٹھا رہے ہیں جی۔ تو دشمن دوستی کا روپ دھار کر جب سامنے آتا ہے تو اکثر لوگ پہچاننے میں غلطی کھا جاتے ہیں، وہ انہیں بھی اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تقاسموا باللہ، پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے اللہ کے نام کی کیا اٹھا رہے ہیں؟ قسم۔ اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم ضرور رات کو حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی ساری آل کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلی، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا قتل کے بارے میں، مقدمہ چلے گا، کیس چلے گا، تو ہم کہہ دیں گے، ہم کہیں گے ان کے ولیوں سے، ان کے ولی سے ہم کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ان کے جو اہل ہیں ان کے قتل کے وقت ہم تو موجود ہی نہیں تھے، ما شہدنا، ہم موجود نہیں تھے،
ہم وہاں حاضر نہیں تھے. جب قتل ہوا ہے تو قتل کے وقت ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. یوں ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام بھی نہیں آئے گا. ہم تو صاف مکر جائیں گے نا, ہم انکار کر دیں گے, ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھی جی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم اپنے قول میں سچے ہیں, ہم جھوٹی بات تو نہیں کر رہے. آپ اندازہ فرمائیں, جھوٹ بولنے والا بھی کہتا یہی ہے میں تو سچ بول رہا ہوں. وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم قتل کریں گے, رات کو چھپ کے قتل کریں گے, اور لوگوں سے ہم یہ کہہ دیں گے, عدالت کے اندر ہم جا کر بیان یہ دے دیں گے ہم موقع پر موجود نہیں تھے, قتل ہم کریں گے رات کو. لوگوں سے کہہ دیں گے کہ ہم وہاں موقع پر موجود نہیں تھے, اور ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں اور پکے سچے ہیں, ہماری بات میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید بتاتا ہے جھوٹے لوگوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. نہ جھوٹے لوگوں کی قسموں کا اعتماد کرو. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جھوٹے لوگوں کی قسموں کا بھی اعتماد نہ کرو. وہ اللہ کے نام کی بھی قسمیں اٹھائیں تو کان بند کر کے, اپنے عقل کو اور اپنے شعور کو بند کر کے ان کی جھوٹی قسموں پر اعتبار نہ کر بیٹھو. جھوٹ بولنے والا تو کہے گا کہ میں ہی سچا ہوں, مجھ سے بڑا تو سچا ہے ہی کوئی نہیں. تو قرآن کہتا ہے ان کی باتوں پر اعتماد نہ کرو. یہ یوں سازشیں تیار کرتے ہیں, یہ یوں اپنے مکر سے, اپنے فریب سے کام لیتے ہیں, اپنے دھوکے سے کام لیتے ہیں. اس قدر یہ دھوکہ باز لوگ ہوتے ہیں.